22 رجب یہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص دن ہے، اور ان دنوں کا یہ سب سے خاص اور سب سے مجرب اور سب سے طاقتور عمل ہے۔ عمل میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر اور سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد۔ اب جیسے 22 ہے نا، دو اسی طرح یہ دو چیزیں ہیں، ایک سورۃ اخلاص ہے، ایک سورۃ کوثر ہے۔ اس کے ساتھ باقی چیزیں جو آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا، لیکن آج کا عمل بڑا خاص اور سب سے قیمتی عمل ہے، اور اس عمل کی ہر بات، ہر حصہ، ہر جز ہی بڑی قیمتی ہے، اس لیے کہ آج کا دن بڑا اہم ہے۔ یقین جانے اس بندے کا مقدر بدل جائے گا، اس کی تقدیر بدل جائے گی، وہ جو مانگے گا اس کو آج ہی مل جائے گا اگر اس نے یہ عمل کر لیا۔ دیکھیں امام جعفر صادق اہل بیت اطہار کے عظیم امام ہیں، علم دین کی بے مثال استاد اور تقوی اور صداقت کے پیکر تھے۔ آپ کا جو شمار ہے نا اسلام کے بڑے بڑے علمی ستونوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آج یہ خاص عمل جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ آپ نے اس دن میں اگر کر لیا تو آپ کو یہ تمام برکتیں ملیں گی جو برکتیں آپ کو بتانے۔ اگر ابھی تک ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت نہیں کروا سکے، یا اس مہینے کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، یا ابھی تک اپنے گھر کو مال و دولت سے بھر نہیں سکے، تو ابھی تک آپ اپنے مقدر کی سستی کو لے کے بیٹھے ہیں کہ اپنا مقدر نہیں چمکا سکے، تو پھر آج آپ کے پاس بڑا اہم ترین موقع ہے، کیونکہ یہ ماہ رجب کا آخری عشرہ ہے، اور اس کے آج 22 تاریخ یعنی کہ اس کے بعد باقی 7-8 دن رہ گئے ہیں ماہ رجب کے، پھر آگے شعبان شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، آخری عشرے کے بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ایک تو فضیلت حضرت امام جعفر الصادق کی نسبت سے، دوسری جو سب سے بڑی فضیلت وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج پر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس لیے یہ دو بڑی اہم ترین اس مہینے کو نسبتیں حاصل ہیں۔ اب یہ پہلی جو نسبت ہے نا یہ حضرت امام جعفر صادق والی، تو آپ نے اس دن میں اگر یہ عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ عمل یہ 3 دن نہیں گزرتے، یعنی یہ 3 دن کا عمل جو آپ کو عرض کروں، آج 22 رجب پیر کے دن، اسی طرح 23 رجب یعنی کہ 22، 23، 24 رجب، یہ 3 دن آپ نے عمل کو پڑھنا ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں گے اس عمل کی برکتیں آپ کو کتنی جلدی اور کس قدر۔ کہتے ہیں پہلے دن ہی تمام حاجتیں پوری، دوسرے دن برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، تیسرے دن آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو فوراً اور اتنی جلدی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا، ہر کوئی دیکھنے والا آپ پر تعجب کرے گا، رشک کرے گا کہ اتنا مقدر پایا ہے اور ایسی قسمت پائی ہے، اور اس قدر اور اتنی جلدی کہ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے برکتیں۔ اب دیکھیے گا آپ کا لقب بھی صادق ہے، یعنی کہ صادق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ سچ بولتے تھے، جھوٹ سے سخت نفرت کرتے تھے، سچائی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے آپ کی پیدائش کے حوالے سے یہی جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس حوالے سے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اور آپ نے علم اپنے والد امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا، کم عمری میں ہی قرآن حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ راتوں کو قیام، دنوں کو روزہ اور زبان کو ذکر میں ہمیشہ تر رکھتے تھے۔ آپ اللہ کے بڑے نیک بندوں میں سے تھے۔ آپ کا علمی مقام اگر دیکھنا ہو تو آپ کے ہزاروں شاگرد تھے، ان میں بڑے بڑے فقہاء اور محدثین شامل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے زیادہ علم کسی کو نہیں دیکھا، یعنی کہ زیادہ عالم، زیادہ علم والا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ امام مالک بھی فرماتے تھے کہ امام جعفر صادق عبادت اور علم کا خزانہ تھے، یعنی بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے جو امام ہیں فقہ کے، حضرت امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ کتنے بڑے بڑے امام ہیں، یہ بیان کرتے ہیں ان کی بارے میں، اس لیے کہ آپ کی شان اور آپ کی عظمت سے کون نہیں جانتا۔ اس لیے اب میں اس طرف نہیں بڑھتا، عمل کی جانب جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ میں سے ہر بھائی بہن کو اس عمل سے برکتیں مل سکیں۔ آپ نے سب سے پہلے
عمل کو جیسے ہم کرتے ہیں کہ آپ نے نیت کر لینی ہے اپنے مقصد کی، جو خاص مقصد ہے اس عمل کو آپ نے آج ہی پڑھنا ہوگا، یعنی آج 22 رجب ہے تو اس عمل کو آج 22 رجب کے دن، یہ بڑا موقع آپ کے پاس ہے۔ اگر یہ 3 دن مسلسل آپ اسی طرح یہ عمل کریں، یعنی کہ جیسے آج 22 کو کیا اسی طرح 23 کو، اسی طرح پھر آگے آپ پیر منگل، یعنی کہ پیر منگل بدھ، یہ 3 دن آپ مسلسل عمل کریں، پھر دیکھیں کیسے آپ کے گھر مال و دولت سے بھرتا ہے۔ تو دوستو یہ اس کی ترتیب ہوگی، جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد بڑی ہی مختصر سی ہے، بڑا سادہ سا عمل ہے۔ آپ نے درود پاک شروع میں بھی پڑھنا ہے اور آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ تو شروع اور آخر میں درود پاک کی جو تعداد ہے وہ صرف اور صرف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ ہی آپ آخر میں درود پاک پڑھیں گے۔ تو یہ ترتیب ہے۔ تو درود پاک کے ساتھ اس عمل کا آپ نے آغاز کرنا ہے، لیکن درود پاک سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ نیت آپ نے کر لینی ہے اپنے خاص مقصد اور حاجت کی۔ اب کی ابتدا میں ہی آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کو سورۃ اخلاص کہتے ہیں، اور آخر میں آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہوگی، اس کے درمیان باقی چیزیں پڑھنی ہیں۔ شروع اور آخر میں یہ صورتیں ہیں، ان کے درمیان میں چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی بدلتی ہیں، جو آپ کی حالات بدلتی ہیں، جو آپ مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے، جس کی خواہش کریں، جس کا ارادہ کریں اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ تو اس طرح عمل کرنا ہے، آپ نے عمل کرتے ہوئے کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی، اور کلام نہیں کرنا کسی کے ساتھ، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت اور چاہت کے ساتھ عمل کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں تمہاری زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے، اور ایسا انقلاب کہ دنیا دیکھ کر آپ رش کرے گی اور آپ کی ہر کوئی تعریف کرے گا کہ واقعی یہ اس بندے نے۔ اور پھر دیکھیں عمل آپ کریں گے، اس عمل کی برکتیں آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کو بھی ملیں گی، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ، آپ کے رزق میں اضافہ، آپ کی بخشش، آپ کے والدین کی بخشش، اس طرح بہت سارے انعامات آپ کو ملیں گے۔ یہ سورت جو آپ نے پڑھنی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید، یکتائی اور صفات کمال کو مختصر مگر انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں یہ سورت ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ اسلام کی جڑ توحید ہے، اس لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سارا مضمون رکھا ہے نا وہ اپنی وحدانیت کا، اپنی توحید کا ہے۔ اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا ہے اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے۔ باقی تمام چیزیں آپ دیکھیے گا جب یہ عمل کریں گے نا تو آپ کو ایک روحانی سکون بھی ملے گا اور اطمینان بھی ہوگا، یقین بھی ہوگا، اور یہ سارے انعامات اس عمل کی بدولت لوگوں کو ملتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جب کفاران مکہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اپنے رب کی صفات بیان کریں، تب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا تاکہ اللہ کی ذات ہر قسم کے شرک اور نقص سے پاک ہو، لوگوں کے سامنے بیان ہو۔ اس لیے قرآن کریم کا یہ ایک تہائی حصہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس لیے کہ قرآن 3 حصوں پر مشتمل ہے، توحید، احکام اور واقعات، اور صورت یہ والی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خالص توحید کو بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ ایک صحابی ہر نماز میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس صحابی کی شکایت کی گئی، یا رسول اللہ کہ یہ ہر نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے اس غلام اس صحابی کو بلایا، فرمایا کہ تم اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ تم سے محبت کرتا ہے کیونکہ تم اس سورت سے محبت کرتے ہو۔ یار جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے محبت کے ساتھ، اللہ پاک اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جب کسی بندے سے اللہ محبت کرنے لگ جائے تو وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا ولی بن جاتا ہے پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ مختصر تمہید کے اندر میں نے اس صورت کے بارے میں آپ کو مکمل چیزیں بتا دی ہیں۔
اب اس سورہ مبارکہ کی تعداد بتاؤں، دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے عمل کے دوران کوئی گفتگو نہیں کرنی، خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اللہ کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ سورت دل کو شرک، شک، خوف سے پاک کرتی ہے، انسان کو اللہ پر مکمل بھروسہ عطا کرتی ہے، کیونکہ اس سورت کو جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اب کتنا بڑا یہ انعام ہے اس بندے کے لیے، اور سب سے اہم چیز جو میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو شخص اس کی تلاوت کرے گا، یہ سورت جب وہ بندہ قبر میں بھی چلا جائے گا اس کی قبر کو بھی نور سے بھر دے گی، اس لیے کہ یہ سورت دل سے پڑھی جائے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ رزق میں اس سورت کے ذریعے اتنی برکت اور کثرت آتی ہے کہ رزق سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا کہنا ہے کہ رزق اس گھر میں بارش کے قطروں کی طرح آتا ہے جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے، اس لیے آپ گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں اس وقت موجود ہیں، بس اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی دیر ہے، انعامات کی بارش تمہارے اوپر فوراً ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ سورت روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا دلاتی ہے اور نظر بد سے حفاظت کرتی ہے، یہ گھروں میں سکون لاتی ہے، وہاں رحمت الہی کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ یہ سورت شیطان کے وسوسوں سے بھی بچاتی ہے، قبولیت اس کے ذریعے آپ کی عمل کی قبولیت ہے، کیونکہ ابتدا میں اس سورت کو پڑھا، اور یہاں تک کہ میرے آقا اس سورت کو سونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے، اور اس کے پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی ہے، فرمائی سورت کے ذریعے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو دل سے پڑھیں، تکبر اور نفرت دل سے نکال دیں، یہ سورت آپ کی پاکیزگی بخشے گی، آپ کو روحانی طاقت بخشے گی، اور آپ کا رعب اور دبدبہ اور تمام چیزیں آپ کی لوگوں کے اوپر ہوں گی، اور تسخیر خلق آپ کو نصیب ہوگی۔ تو اس سورہ مبارکہ کو 41 بار آپ نے پڑھنا ہے، تو اسی طرح یہ سورت کا ورد کرتا ہے، اس کا چہرہ بھی اللہ تعالیٰ نور علی نور کر دیتا ہے، آپ کے چہرے پر آپ کی نورانیت واضح طور پر ظاہر ہوگی، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے چہرے پر نورانیت ظاہر ہو جائے، انعامات کی بارش ہو جائے، وہ بندہ اس طرح اس عمل کو پڑھتا جائے، پھر دیکھیں اس کے گھر میں بہاریں کیسے آتی ہیں، انعامات کیسے آتے ہیں۔ یار بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں نا، رب کبھی بھی ان کو خالی نہیں موڑتا۔ دیکھیے ایک بار اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، یہ بہت پتے کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، احاطہ میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا کہ یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آنکھیں دے۔ آپ نے اس فقیر سے دریافت کیا، بابا بتا کتنا عرصہ ہوا تمہیں آنکھیں مانگتے ہوئے؟ بولا برسوں گزر گئے مگر مراد پوری ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا میں مزار پاک سے حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر آنکھیں روشن ہو گئی تو ٹھیک ورنہ قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر فقیر پر پہرہ لگا دیا، بادشاہ حاضری کے لیے اندر چلے گئے۔ ادھر فقیر پر گریہ طاری تھا، رو رو کر فریاد کر رہا تھا، یا خواجہ رحمت اللہ علیہ پہلے صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان بھی چلی جائے گی، اگر آپ نے کرم نہ فرمایا تو مارا جاؤں گا۔ جب بادشاہ حاضری دے کر لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ بادشاہ مسکرا کر فرمایا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہی سے مانگ رہے تھے، اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا ہے، تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے۔ اس لیے جب دل کے ساتھ آپ مانگتے ہیں تو فوراً عطا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ پاک کے ولیوں کے مزارات پر خلوص دل سے ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی حاجات کے لیے وقتاً فوقتاً اولیاء کے مزار پر حاضری بھی دیتے رہا کریں۔ اگر اس وقت آپ کسی صاحب مزار کے قریب ہیں تو یہ عمل وہاں جا کر کریں، دیکھیں فیض کیسے جاری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ یقین جان لوگوں کی زندگی بدلنے والی چیزیں ہیں، حالات بدلنے والی چیزیں ہیں، تقدیر کے فیصلے کروانے والی۔ اپنے انعامات حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر آؤ اس عمل کو پڑھیں۔ اس کے بعد اگلی تسبیح بھی سن لیجئے گا، وہ کتنی کمال کی کتنی مبارک تسبیح ہے، وہ الفاظ جو انتہائی اعلیٰ درجے کے، جو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہے، اور اس کے ذریعے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے، دل کو یہ جلا بخشتے ہیں، دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اور میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، جس نے یہ الفاظ پڑھنے اپنے اوپر لازم کر لی، اللہ پاک اس کی پریشانیاں دور فرمائے گا، تنگی سے راحت عطا فرمائے گا، رزق تو وہاں سے آئے گا جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔
ایسی ایسی جگہ سے اس کے معاملات بنیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، بلکہ یقین کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ اللہ کوئی مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ گناہ گار مسلمانوں کو بخشنا اللہ پاک کا فضل اور اسے عذاب دینا اس کا عدل ہے۔ یہ صراط الجنان کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اب آپ نے یہ الفاظ پڑھتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی۔ آپ نے صرف اتنا کہنا ہے استغفر اللہ۔ تصور میں یہ پڑھتے ہوئے اپنے تمام گناہوں کو رکھنا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ جو سورۃ توحید جس کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، اس کو اس دن میں اتنی بار پڑھنا نا، یقین جان خدا جانتا ہے کتنے قرآن پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس دن میں ایک نیکی کرنا یہ 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور پھر یہ دن بڑا عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، اس لیے اس میں پڑھتے جائیں، اعمال کرتے جائیں، رب کی رحمتیں حاصل کرتے جائیں۔ اس لیے اب دوستو آپ نے اس ترتیب دیکھیں، بڑے بڑے بزرگان دین نے اپنی اولادوں کو نصیحت کی ہے۔